یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کی ماں زندہ ہو اور وہ دعا کے لیے دوسروں کو کہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے تو دعا کا کیا فائدہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پر سب کچھ ملے گا۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ لاکھوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں، بات تو یہ ہے ایسا دوست بناؤ جو تب تمہارا ساتھ دے جب لاکھوں تمہارے مخالف ہوں۔ رسول خدا ہمارے گھر تشریف لائے، میں اور فاطمہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں دال مسور صاف کر رہا تھا تو رسول خدا نے فرمایا ابو الحسن۔ میں نے کہا رسول خدا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میری بات غور سے سنو، میں حکم خدا کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ آپ نے فرمایا جو مرد اپنی بیوی کے گھریلو کاموں میں مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے جسم کے ہر بال کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے، جس میں دن کے روزے اور رات کی نماز شامل ہے۔ جب تم نے کسی سے محبت کی تو اس سے ذرا برابر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ دنیا میں ہزاروں رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر واپس کرو، اور جب کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بڑھا کر اس کا بدلہ دو۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کراؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھا دیتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا، اصل نام سے پکارنا۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کر دیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ قریبی رشتہ داروں کی عداوت بچھوؤں کے ڈسنے سے زیادہ درد پہنچاتی ہے۔ اپنے عیبوں پر نظر رکھ اور اپنے بھائی کے عیب چھپا تاکہ تو بے پردہ نہ ہو جائے۔ جنت کی نعمتوں سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو دنیا کے مصائب پر صبر کرتا ہے۔ نصیحت دوسرے کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کر تاکہ تمہارے کام میں کوئی آدمی عیب نہ نکالے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔ آدمی کی عزت مال سے، بزرگی دین سے، اور مروت حسن خلق سے ہے۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کر، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے، اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کریں گے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کر دیں
ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔